آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیسکلی ان رویوں کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جو رویے کسی بھی ریلیشن شپ کو خراب کرنے میں یا اس کو ڈسٹرائے کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خواہ وہ ریلیشن شپ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ ہو یا ہسبینڈ وائف کا ہو یا آپ کا اپنے سبلنگس کے ساتھ ہو۔ میرا نام عصمت بطول ہے اور بائی پروفیشن میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج جو ہیں 4 امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ریلیشن شپ میں آلریڈی موجود ہیں تو آپ کو ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ان پہ عمل کرتے رہیں گے تو بہت جلد جو ہے آپ کا ریلیشن شپ اس کو بریک ڈاؤن سے کوئی بھی محفوظ نہیں کر سکے گا۔ اور جو ایسا بریکیج ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اور اس کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں۔ پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم زندگی تو گزار رہے ہیں بٹ زندگی جو ہے وہ کوالٹی آف لائف نہیں ہے۔ جو وہ 4 پوائنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ کرٹیسزم ہے۔ جب آپ اپنے پارٹنر کو یا آپ اپنے بچے کو یا آپ اپنے بہن بھائیوں کو کچھ بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ ان کو ان کے بھلے کے لیے تاکید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں خیال کرنا چاہیے کہ جو آپ الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں وہ کیا ان کی پرسنالٹی پہ ڈائریکٹ ہٹ تو نہیں کر رہے یا آپ ان کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرنے کی بجائے ان کے بیہیویئر میں زیادہ نگیٹیوٹی تو نہیں پیدا کر رہے۔ کیونکہ جب ہم الفاظ کا استعمال تھوڑا خیال کر کے نہیں کرتے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو عادت ہے یا آپ ایسا ہی کرتے ہیں یا آپ تو ہمیشہ سے ایسا ہی کرتی آئی ہیں، جب ہم کسی بھی قسم کی کمپلین کرتے ہیں اگلے بندے سے، اپنے پارٹنر سے، بچوں سے یا پھر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں سے کوئی بھی ڈیمانڈ چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کو ان کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو ہے ان کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ہی گندے نمبر لیتے ہیں یا آپ کا ٹیسٹ جو ہے ابھی تک اچھا نہیں آیا یا آپ کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ذرا جلدی چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کی پرسنالٹی پہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیسکلی اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ آپ کے اندر تو چینج ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو اسپیس ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے اندر جو نیا بیہیویئر ہے اس کو سیکھنے کی اپنے اندر جو ہے جستجو پیدا کر سکے۔ کیونکہ جب ہم نے لیبل ہی کر دیا، جب ہم نے ایک اوپر لیبلائز کر کے لکھ دیا کہ جی یہ بندہ جو ہے وہ شیم لیس ہے یا اس کو کوئی کسی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، اس کو کوئی جتنا سمجھا لے یہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لے گا، تو پھر پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی اس بندے کے پاس کہ وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لے کے آنے کے بارے میں سوچے۔ تو ہمیں بیسکلی اس کی پرسنالٹی پہ ہٹ نہیں کرنا، ہمیں اس کو اس کے بیہیویئر کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں اگر ہم یہ الفاظ کا استعمال کریں کہ بھئی آپ نے میرا بیٹا بڑا اچھا کیا ہے بٹ میں تھوڑا سا یہ سوچ رہی تھی کہ اگر آپ اس طرح سے اپنی تیاری کریں یا پھر آپ تھوڑا سا اپنی ان چیزوں کو پرائورٹائز کریں تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلے بندے کو بھی یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ میرا بھلا سوچ رہے ہیں یا میرے لیے بڑے پیار سے محبت سے بات جو ہے آپ ان کو کریں۔ جب بھی کبھی آپ کو کسی سے کوئی بھی بات آپ نے کی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے اس کے بدلے میں کچھ بھی کوئی بہت ہی بیبی سٹیپ بھی لیا ہے، کوئی بہت چھوٹا سا بھی قدم اٹھایا ہے تبدیلی کی طرف، تو آپ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو بتائیں کہ نہیں آپ نے میری بڑی ہیلپ کی ہے۔ اگر آپ ہسبینڈ وائف ہیں، آپ کے ہسبینڈ نے آپ کی خاطر کوئی چھوٹا سا بھی سٹیپ لیا ہے یا آپ کی وائف نے آپ کے لیے کوئی تھوڑی بہت بھی اپنے اندر تبدیلی کی ہے تو آپ کو اس کو سراہنا چاہیے، اس کو بتائیں کہ نہیں آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے، اگر آپ یہ نہ کرتی یا آپ یہ نہ کرتے تو شاید ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو کبھی بھی کامیاب اس چیز میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کو ان کی اہمیت کا احساس دلوائیں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اس کامیابی کا سہرا ان کے سر گیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے رسپیکٹ ٹورڈز پارٹنر میں مطلب اپنے والدین کی طرف بھی آپ لے سکتے ہیں، پیرنٹس کی طرف بھی آپ رسپیکٹ لے سکتے ہیں، سبلنگس کی طرف بھی لے سکتے ہیں۔ جو ایک عزت اور احترام کا کمپوننٹ ہے وہ بے حد ضروری ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ اگر آپ عزت کا معاملہ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں تو پھر شاید آپ الفاظ کا چناؤ بھی بڑے دھیان سے کریں گے کہ میرے سامنے والا جو بندہ ہے اس کے میرے دل میں کیا مقام ہے۔ تو پھر آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اس میں کوئی بھی لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی اسٹریسرز ہیں، ان کو بات کر کے ایزیلی سولو کیا جا سکتا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ رسپیکٹ کا جو معاملہ ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کو اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، وہ میل ہے خواہ یا وہ فیمیل ہے۔
اور تیسرے نمبر پر یہ چیز آتی ہے کہ آپ کو جو ہے ڈیفینسو نہیں ہونا. ڈیفینسو سے مراد یہ کہ اگر کوئی بھی بندہ آپ کو آپ کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرتا ہے، آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف یا پھر آپ کے والدین آپ کو کچھ بھی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، تو اس میں فوراً اپنے اوپر اس کو پرسنلی نہیں لے لینا. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مجھ پر ہٹ کر رہے ہیں، یا یہ لوگ جو ہیں وہ مجھے جو ہے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں شاید جو ہے اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکا، یا میں فیلئر ہوں تو جس وجہ سے یہ مجھے باتیں کی جا رہی ہیں. اس پہ ڈیفینسو ہونے کی بجائے آپ کو کمپیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ اس کے اوپر سوچیں، آپ غور کریں، ان کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر میرے والد نے مجھے یہ کوئی بات سمجھانے کے لیے کی ہے تو ان کا مقصد کیا ہوگا اس کے پیچھے، یا وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یا پھر آپ یہ سوچیں کہ میری وائف جو ہے اگر وہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو ان کا کیا پرپز ہے، وہ اس سچویشن میں کیوں آئی ہیں، یا وہ کیوں اتنی اسٹریس لے رہی ہیں ان چیزوں کا. تو آپ کو کمپیشنیٹ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے. ان کی جگہ پر جو ہے خود کو رکھ کر محسوس کریں، ان کی فیلنگس کو سمجھیں. یہ جو ہے سم تھنگ لائک ڈفرینٹ فرام امپتھی. میں امپتھی کا ذکر نہیں کر رہی یہاں پر. اور پھر جو چوتھے نمبر پر بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ لوگ کسی بھی اختلاف رائے کو لے کر بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگیں، یا اس کے بارے میں بات کرنے لگیں، یا کچھ بھی اس کے بارے میں آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہے جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کو آپ خیال کریں کہ کمیونیکیشن جو ہے اس میں ود ڈرا نہ کریں، آپ بات کو اینڈ تک پہنچائیں. بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے موسٹلی میریٹل آپ کہہ لیں ریلیشن شپ میں، یا اکثر بچوں کا والدین کے ساتھ بھی، کہ جب وہ مل بیٹھ کر کسی بات پر کوئی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے کسی کا بھی ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے تو وہ اس کنورسیشن کو وہیں پر چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے، جو کہ نہایت ہی نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہے اوور آل ساری سچویشن پر. تو ہمیشہ خیال کیا جائے کہ آپ کو جتنی بھی بات بری لگ رہی ہے، جتنا بھی آپ کو وہ چیز ٹرگل کر رہی ہے، تو آپ وہاں پر رکیں، کمیونیکیشن کو اینڈ کریں، کبھی بھی اس میں سے اٹھ کر نہ جائیں. جب بھی آپ لوگ بیٹھ کر کسی بھی ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک ہی ٹاپک لیں، ایک ہی مسئلے کو بیٹھ کے ڈسکس کریں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ والے ایشوز ہوتے ہیں، یا بہت سارے گھروں میں نے یہ پریکٹس نوٹس کی ہے کہ وہ جب ایک مسئلے کو بیٹھ کر ڈسکس کرنے لگتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوتی بات کوئی 200 مسئلوں تک وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کبھی بھی وہ سلیوشن کی طرف نہیں پہنچ پاتے. وہ بس جسے کہتے ہیں کہ ایک لا حاصل بحث ہی کرتے رہتے ہیں، اور اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ ان کو نہیں ملتا. ہمیشہ کمیونیکیشن سے پہلے خیال کریں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اس کنورسیشن کا، ہم اس سے اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پوائنٹس جو ہیں ہر بندے نے اپنے پاس لکھے ہوئے ہوں کہ آج جو میں اپنی کنورسیشن اپنے والدین کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، یا ایز اے آپ کہہ لیں کہ ہسبینڈ، یا ایز اے وائف، تو آپ کو پتہ ہو کہ آج میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو بات کرنے لگی ہوں، میرا اس کا ایجنڈا کیا ہے، میرا پرپز کیا ہے، یا میں چاہتی کیا ہوں. آپ نے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ امپورٹنٹ نوٹ ڈاؤن کیے ہوں. اس کے اندر دوسرے نمبر پہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیشہ بات کو بڑے ہی سلولی انداز میں کنوے کیا جائے. جب آپ اونچا بولتے ہیں یا آپ بہت زیادہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں تو کبھی بھی آپ اپنا پوائنٹ دوسرے بندے تک جو ہے وہ نہیں پہنچا پاتے. اس کے اندر ایک بیریئر آ جاتا ہے، ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے جو آپ کی جو فیلنگز ہیں، یا جو آپ کی ایموشنز ہیں، یا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ دوسرے بندے تک پہنچنے ہی نہیں دیتی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین یا بہت سارے میلز بعد میں یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم تو جتنا بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میری وائف جو ہے وہ نہیں سمجھتی، یا ہمیشہ جب بھی ہم بات کرنے بیٹھتے ہیں تو الٹا ہماری زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس میں جس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کنسائز فارم میں بات کی جائے، مختصر انداز میں آپ اپنا پوائنٹ جو ہے بڑے ہی آسان الفاظ میں اگلے بندے کو سمجھانے کی کوشش کریں. اس میں اگر رسپیکٹ کا عنصر رہے گا تو آپ الفاظ بھی وہ استعمال کریں گے جو آپ کا پارٹنر جو ہے یا آپ کے والدین ہیں وہ ایزیلی ڈائجسٹ کر سکیں گے. اس میں جو اگر سارکیزم کا عنصر نہیں ہوگا، جو طنز ہوتا ہے بیسکلی، تو کیا ہوگا کہ اگلے بندے کو پھر بھی آپ کی بات کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے گا، اور امپروو ہم کر سکیں گے اس کمیونیکیشن کو. ہمیشہ کمیونیکیشن میں اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کا جو پرپز ہے وہ آپ کو آلریڈی پتہ ہو دونوں فریقین کو کہ اس ساری گفتگو کا ہمارا مقصد کیا ہے، یا ہم یہاں سے کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں. بیسکلی یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، اگر آپ ان کا خیال کرتے ہیں تو آپ کی ریلیشن شپ کو جسے کہتے ہیں بریک ڈاؤن سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، یا آپ ایک ہیلدی یا اسرٹیو
کمیونیکیشن کا جو ایک وے ہے وہ اپنا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ایسا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.